صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈال دو۔ آپ انقلاب چاہتے ہو، والدین کا احترام کرو۔ انقلاب چاہتے ہو، پڑوسی کی حقوق ادا کرو۔ انقلاب چاہتے ہو، 5 وقت نماز با جماعت پڑھو۔ انقلاب چاہتے ہو، کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، کبھی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا۔ الصدق ینجی، سچائی انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کے اس بڑے اور پروقار اجتماع کے بعد آپ جہاں بھی ہیں، دیہاتوں میں ہے، شہروں میں ہے، ماضی میں آپ نے جس کا ساتھ دیا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، لیکن اس ملک کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جدوجہد میں شریک ہونا ہے۔ قائد اعظم نے بنایا تھا پاکستان، ہم بچائیں گے بھی اور اسلامی اور خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ ہماری ترقی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کی۔ وہ جو حضرت عمر کے الفاظ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل قوم تھے۔ جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے وہ گئے اور ابو عبیدہ بن جراح آرمی چیف آف سٹاف تھے، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ سفر اور ریگستان اور صحراؤں میں سفر کی وجہ سے کپڑے آپ کے پٹے پرانے ہو گئے ہیں، ذرا تبدیل کرو۔ دشمن کے بڑے بڑے سردار آپ سے ملیں گے تاکہ ان پر ذرا رعب اور دبدبہ اور امیج بہتر ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو کمزور قوم تھی، اسلام نے ہمیں عزت دی۔ اور جب آگے بڑھے تو عیسائی پادری نے کہا کہ چابی لینے سے پہلے ذرا ہم آپ کے امیر المؤمنین کا قمیص دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ چابی وہ آدمی لے گا ہم سے کہ جس کے قمیص میں 12 پیون ہوں گے، ہم ذرا وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جب دیکھ لیا کہ ان کے قمیص میں 12 پیون لگے تھے، عیسائیوں نے کہا کہ ہاں یہ وہ وارث ہے جو بیت المقدس کی چابی ہم ان کے حوالے کر لے۔ تو آج بھی ترقی چاہتے ہو، یہی ایک نور ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے جدوجہد کر رہی ہے، ورنہ کوئی وزارت، مجھے پی ڈی ایم والوں نے بھی کہا، پی ٹی آئی والی بھی کہتے رہے آپ ساتھ دیں جو وزارت آپ کو پسند ہے۔ میں نے کہا میری جدوجہد نہ دولت کے لیے ہے نہ وزارت کے لیے ہے، میری جدوجہد ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے ہے، اور وہ خوشحال پاکستان آپ کے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ہم نے کلمے کے جھنڈے کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے، ترازو کے نشان کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے۔ تو میں آپ سے آخری سوال یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم مقصد کے خاطر آپ لوگ جہاں بھی ہیں مجھے سن رہے ہیں، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، ساتھ جئیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ساتھی تشریف رکھیں، ذرا 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، بھائی صاحب بیٹھ جائیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ اسلامک لائف موومنٹ وسطی پنجاب کے ذمہ داران نے ILM KPK کے ذمہ داران کے لیے کچھ یادگاری شیلڈ دینے کا اہتمام کیا ہے محترم امیر جماعت کے ہاتھ سے۔ تو میں محترم امیر جماعت سے بھی گزارش کروں گا اور ان کے ساتھ اسد منظور بٹ صاحب اور نعمان عتیق صاحب سے بھی کہ وہ بھی امیر جماعت صاحب کے ساتھ تشریف لائیں، اور یہ ذمہ داران کے نام میں لوں گا تو اسامہ بھائی یہ آپ دیتے جائیں گے۔ سب سے پہلے اعجاز احمد خان صاحب جو صدر ہیں ILM KPK کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی شیلڈ محترم امیر جماعت سے حاصل کریں۔ جناب اعجاز احمد خان صاحب۔
کے بعد عبدالحلیم خان ایڈوکیٹ ILM صدر ILM مالاکنڈ ڈویژن عبدالحلیم خان. زیارت خان صدر ILM پشاور. آگے زیارت خان صاحب بھی آ جائیں جی. ثناء اللہ خان صدر ILM سوات. زیارت خان صاحب. ہاں ٹھیک ہے. یہ عبدالحلیم صاحب ہو گئے. ہاں ٹھیک. زیارت خان آگے. نہیں زیارت خان ابھی نہیں. زیارت خان ادھر بیٹھے تھے نا. زیارت خان سے آگے. ثناء اللہ خان صدر ILM سوات. آزاد بخش خان صدر ILM دیرپر. ایک منٹ صدر. بادشاہ خان صدر ILM دیر لوئر. وہ اخو ہو رہی سے. آصف علی شاہ فنانس سیکریٹری ILM KPK. آصف علی شاہ صاحب تشریف لائیں. آصف علی شاہ. میاں محمد ریاض جنرل سیکریٹری تحصیل بار ایسوسیشن قبل سوات. میاں محمد ریاض خان ایڈوکیٹ. طارق نذیر ایڈوکیٹ فنانس سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بونیر. چلیں بھائی آپ ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی. بس اکبر خان صاحب بنیر کے ہاں اکبر خان صاحب بنیر صدر ILM. اکبر خان. آپ لاتے ہیں. اکبر خان صاحب صدر. کہاں سے پڑھے ہیں سر؟ حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن. دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.